الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ کریم اس پر 10 مرتبہ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ تو آپ بھی اصول برکت کے لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر ٹرانسمیشن کے ذریعے فیس بک کے پیج پر حاضری ہوئی ہے، اور اس میں آج کا میرا مختصر موضوع ہے سب سے پہلا قاتل کون اور سب سے پہلا مقتول کون۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، روئے زمین پر سب سے پہلا قاتل جو ہے وہ قابیل، اور سب سے پہلا جو ہے مقتول جو ہے وہ حابیل ہے۔ ناظرین، واقعہ یہ ہے کہ قابیل حابیل یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ ان دونوں کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہر حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، اور ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی سے نکاح کیا جاتا تھا۔ اس دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح جو ہے لویزہ سے جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی کرنا چاہا، مگر قابیل اس پر راضی نہ ہوا، کیونکہ اقلیمہ جو ہے وہ زیادہ خوبصورت تھی۔ اقلیمہ جو تھی وہ قابیل کی بہن تھی، وہ زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے وہ اس کا طلبگار ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کہ اقلیمہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، اس لیے وہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح نہیں ہو سکتا، مگر قابیل پر اپنی ضد پر اڑا رہا۔ بلا آخر حضرت آدم علیہ السلام نے یہ حکم دیا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانیاں خداوند قدوس عز و جل کے دربار میں پیش کرو۔ جس کی قربانی مقبول ہوگی وہی اقلیمہ کا حقدار ہوگا۔ اس زمانے میں قربانی کی مقبولیت کی نشانی یہ ہوتی تھی کہ جو بھی آسمان سے جو بھی اپنی قربانی کو پیش کرتا تھا تو آسمان کی طرف سے ایک آگ آتی تھی، اس کی قربانی کو کھا لیتی تھی۔ تو جس کی قربانی کو کھا لیتی تھی اس دوران اس کی قربانی کے قبول ہونے کی یہ نشانی تھی۔ ناظرین، تو قابیل نے کچھ گھیو جو ہے رکھ دیے، اور حابیل نے جو ہے ایک بکری کو قربانی کے لیے پیش کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حابیل کی بکری کو جو ہے وہ جو آگ جو ہے جو حابیل کی بکری کو اس نے کھا لیا، لیکن جو قابیل تھا اس کے گھیو کو آگ نے کچھ نقصان نہیں پہنچایا۔ تو ناظرین، جب یہ منظر دیکھا تو قابیل جو ہے حسد اور بغض میں پانی ہو گیا، اور اس نے حابیل سے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اور حابیل نے کہا کہ دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ معاملہ ہے، قربانی کو قبول کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری بکری کو قبول فرما لیا، میری قربانی کو قبول فرما لیا، اور وہی متقی لوگوں کی قربانی کو قبول فرماتا ہے، اور وہ پرہیزگار لوگوں کی قربانی کو قبول فرماتا ہے۔ تو قابیل نے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، اور حابیل نے یہ بھی کہا کہ اگر تم مجھے قتل کرو گے تو میں اپنا ہاتھ تم پر نہیں بڑھاؤں گا، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا گناہ بھی اور تیرا بھی گناہ تیرے سر پر آ جائے، اور تو دوزخی ہو جائے، اور تو جہنم میں چلا جائے، اور تو آگ والوں میں سے ہو جائے۔ تو ناظرین، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ جیسے ہی اس نے قتل کیا تو اس کی جو ہے شکل تبدیل ہو گئی،
اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ تو ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام نے جو ہے جب آپ کو خبر چلی کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، تو قابیل کو حضرت آدم علیہ السلام نے گھر سے نکال دیا۔ ناظرین، یہ جو ہے ایک گاؤں کی طرف چلا گیا اور شیطان نے اس کو آ کر یہ بات بتائی کہ جس طرح حابیل کی قربانی کو اللہ تعالیٰ نے ایک آگ کے ذریعے قبول فرمایا، تو لہٰذا تم آگ کی پوجا کرو اور تمہاری بھی قربانی قبول ہو جائے گی۔ تو ناظرین، شیطان نے جب اس کو یہ وسوسہ دلوایا تو پھر قابیل نے آگ کی پوجا شروع کر دی۔ یہ سب سے پہلا شخص ہے جس نے دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور یہ سب سے پہلا شخص ہے جس نے دنیا کے اندر سب سے پہلا قتل کیا اور ناحق قتل کیا، اور یہ سب سے پہلا شخص ہے کہ جس نے جو شرک اور کفر میں مبتلا ہو کر مر گیا۔ تو قابیل کی موت جو ہے وہ اس طرح ہوئی کہ اس کا ایک بیٹا تھا جو اندھا تھا، آنکھوں سے نبینا تھا، اس نے پتھر مارا، تو اس پتھر کی وجہ سے یہ مر گیا اور مشرک اور کافر ہو کر یہ مر گیا۔ ناظرین، اس کے بعد پھر حضرت شیش علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو 5 برس بعد، اس واقعے سے 5 برس بعد حضرت شیش علیہ السلام پیدا ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی حضرت شیش علیہ السلام کے جو ہے آپ انہی کی لڑی میں سے ہیں، یعنی انہی کی پشت میں سے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ اور پھر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے حضرت شیش علیہ السلام کو، جو حضرت آدم علیہ السلام پر 50 صحیفے نازل ہوئے تھے، آپ نے اس کو یہ تعلیم دی، اور پھر انہوں نے اس پیغام کو آگے بڑھایا۔ تو ناظرین، حابیل کے قتل ہو جانے کے بعد 500 برس یعنی حضرت شیش علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو اس واقعے کو اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس طرح بیان فرمایا، ترجمہ: اور انہیں پڑھ کر سناؤ آدم کے 2 بیٹوں کی سچی خبر، جب دونوں نے ایک ایک نیاز پیش کی تو ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی نہ قبول ہوئی۔ بولا، قسم ہے میں تجھے قتل کر دوں گا۔ کہا، اللہ اسی سے قبول کرتا ہے جسے ڈر ہے، بے شک اگر تو اپنا ہاتھ مجھ پر بڑھائے گا کہ مجھے قتل کرے تو میں اپنا ہاتھ تجھ پر نہ بڑھاؤں گا، تجھے قتل کروں۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو مالک سارے جہان کا۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ اور دونوں تیرے ہی پلے پڑ جائیں، تو دوزخی ہو جائے، اور بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ تو اس کے نفس نے اس کے بھائی کے قتل کا چاؤ دلایا تو اسے قتل کر دیا، اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ ناظرین، اس پورے واقعے سے ہمیں درس کیا ملتا ہے؟ ہمیں درس یہ ملتا ہے کہ دنیا میں سب سے پہلا جو قتل اور خون ناحق ہوا وہ ایک عورت کے معاملے میں ہوا، لہٰذا کسی عورت کے فتنے عشق میں مبتلا ہونے سے خدا کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اور نمبر 2، قابیل نے جذبہ حسد میں گرفتار ہو کر اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حسد انسان کی کتنی بری اور خطرناک قلبی بیماری ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد فرما کر حکم دیا کہ حاسد کے حسد سے خدا کی بھی پناہ مانگتے رہو۔ تیسری بات یہ ہوئی کہ خون ناحق کتنا بڑا جرم عظیم ہے کہ اس جرم کی وجہ سے ایک نبی علیہ السلام کا فرزند اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے دربار سے روندہ درگاہ ہوا، یعنی دھتکارا ہوا نکالا گیا، کفر اور شرک میں مبتلا ہو کر مر گیا۔ قیامت تک ہونے والے ہر خون جو ناحق میں حصہ دار بن کر عذاب جہنم میں گرفتار رہے گا۔
اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص کوئی برا طریقہ ایجاد کرے تو قیامت تک جتنے لوگ اس برے طریقے پر عمل کریں گے سب کے گناہ میں وہ برابر شریک اور حصہ دار بنے گا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نیکوں کی اولاد کا نیک ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، نیکوں کی اولاد بری بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام خدا کے مقدس نبی اور صفی اللہ ہیں، مگر ان کا بیٹا قابیل کتنا خراب ہوا وہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ ہمیشہ ہر شخص کو چاہیے کہ فرزند صالح اور نیک اولاد کی دعائیں خدا سے مانگتا رہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ جو درس ہوا اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔